طالبان کے حمایتی بانی پی ٹی آئی کیسے چانسلر آکسفورڈ یونیورسٹی کا الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ برطانوی جریدے دی گارڈین نے طالبان خان کہلائے جانے والے بانی پی ٹی آئی کی شخصیت اور سوچ پر سوالات، انہیں موقع پرست، مذہبی عدم برداشت کا حامل اور طالبان کا حامی قرار دیا۔ کہا بانی پی ٹی آئی نے اسامہ بن لادن کو دہشت گرد کہنے سے انکار کیا، طالبان کو غلامی کی زنجیریں توڑنے پر مبارکباد دی، لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی کی حمایت کر چکے، خواتین کو ہی ان سے ہونے والی زیادتی کا ذمہ دار قرار دے چکے۔ اگر وہ چانسلر بنتے ہیں تو ان کی سوچ سے یونیورسٹی پر اثر پڑ سکتا ہے۔ برطانوی اخبار نے بانی پی ٹی آئی کو آئینہ دکھا دیا۔ مشیر قانون بیرسٹر عقیل کی ایک نیوز سے بات چیت، کہا بانی پی ٹی آئی نے ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچایا اور طالبان کی حمایت کی۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن بولے، بانی پی ٹی آئی کہتے رہے کہ طالبان سے مذاکرات کیے جائیں، جو لوگ معصوم شہریوں کی جان لیتے ہیں ان کو معافی نہیں ملنی چاہیے۔ رہنما نون لیگ بیرسٹر دانیال نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا دوہرا معیار سب کے سامنے ہے۔ طارق فضل نے کہا کہ گارڈین نے جو سوال اٹھائے وہ بہت سنجیدہ ہیں، بین الاقوامی ادارے تمام چیزیں نوٹ کرتے ہیں۔ ملک کی مشکلات کے خاتمے کے لیے سب سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہو جانا چاہیے۔ مذاکرات اگر ہو رہے ہیں تو اچھی بات ہے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں میں اتحاد نہ ہونے پر دہشت گردی بڑھ رہی ہے، اختلافات بھلا کر متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ قومی معاملات پر پی ٹی آئی سمیت سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کرنے چاہیے۔ اس وقت ٹیم کے کپتان شہباز شریف ہیں، انہیں آگے بڑھنا چاہیے۔ وزیر اعظم اگر بات کریں گے تو قومی سلامتی کے معاملات پر ساتھ دیں گے۔ شہداء کے خون کا بدلہ ضرور لیا جائے گا، دہشت گردوں کا کوئی مذہب ہے یا قوم نہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی لاہور میں پریس کانفرنس، بولے یہ دہشت گرد ہیں، ان کو ناراض بلوچ نہ کہا جائے۔ دہشت گرد پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتے ہیں۔ بلوچستان میں دہشت گردوں نے 23 بے گناہ افراد کو بسوں سے اتار کر شہید کیا۔ دہشت گردوں نے پنجابیوں کو نہیں، پاکستانیوں کو شہید کیا۔ بلوچستان میں فوجی آپریشن نہیں ہو رہا، آئین کو ماننے والوں سے مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کا شہداء کے ورثاء کو 20 لاکھ روپے امداد دینے کا اعلان۔ وفاقی وزیر داخلہ وزیر اعلیٰ بلوچستان اور کور کمانڈر کوئٹہ کے لاہور میں شہید کیپٹن محمد علی قریشی کے گھر آمد ہوئی۔ محسن نقوی، سرفراز بگٹی اور لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم کی شہید کیپٹن کے اہل خانہ سے ملاقات، تعزیت اور فاتح خوانی کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں کہ شہید کیپٹن محمد علی قریشی نے دہشت گردوں کے مذموم عزائم ناکام بنائے۔ وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی شہید کیپٹن محمد علی قریشی کی قبر پر بھی حاضری، پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی۔ کلدر پہلے صرف قانون نافذ کرنے والے اداروں کو نشانہ بناتی تھی، اس دہشت گرد تنظیم میں اب خود کو حملہ آور بھی شامل ہو گئے۔ ان سے نمٹنے کے لیے جامع حکمت عملی بنانا پڑے گی۔ سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی پروگرام ایپی سینٹر میں بات چیت، کہا دہشت گرد بلوچستان کو معاشی طور پر عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتے ہیں۔ دہشت گرد چاہتے ہیں سرمایہ کار بلوچستان میں سرمایہ کاری نہ کریں۔ بلوچستان کی عوام بی ایل اے جیسی دہشت گرد تنظیموں کے خلاف ہے۔ سندھ میں بارشوں کا وبال، دیہات اور شہروں کا برا حال۔ سانگڑ میں ہر طرف پانی ہی پانی، 3 روز قبل ہونے والی بارش کے بعد پانی کی نکاسی نہ ہو سکی۔ قاضی احمد میں دریائے سندھ کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب، 30 سے زائد دیہات پانی کی لپیٹ میں آ گئے۔ ریلیف کیمپ قائم، عمرکوٹ، بدین، دادو اور دیگر علاقوں میں سیلابی صورتحال۔ سجاول میں گھر اور گلیاں زیر آب، متاثرین نکاسی یاب اور خوراک کے منتظر۔ حیدرآباد اور ٹھٹھا میں بھی پانی کی نکاسی نہ ہو سکی۔ نواب شاہ میں کپاس کی فصل کو نقصان۔ کیرتھر کے ندی نالوں میں شدید طغیانی، میہڑ میں 9 سالہ بچہ ڈوب کر جان کی بازی ہار گئی۔ سمندری طوفان سندھ سے مزید دور چلا گیا۔ طوفان اسنا امان کے ساحل پر پہنچنے سے قبل ہی کمزور پڑ گیا۔ بحیرہ عرب میں طوفان کے حوالے سے محکمہ موسمیات کا 10واں الرٹ جاری، کہا طوفان گوادر کے جنوب میں 370 کلومیٹر دور موجود ہے۔ بلوچستان کے ماہی گیر کل تک گہرے سمندر میں نہ جائیں۔ ادھر گڈانی میں ماہی گیروں کی کشتی تیز لہروں کی زد میں آ گئی، ماہی گیروں نے تیر کر اپنی جان بچائی۔ ڈپٹی کمشنر گوادر نے تمام ملازموں کی چھٹیاں منسوخ کر دیں۔ سندھ کے ماہی گیروں کو کھلے سمندر میں جانے کی اجازت مل گئی۔ عوام بہت پریشان ہے، حکومت کو سوچنا چاہیے یہ روڈ سارا کلیئر کریں۔ یہ حال ہو گیا کہ کچھ کہنے سے قاصر ہو گئے۔ سڑکیں بنانے جو ٹھیکیدار ہیں نا وہ صحیح نہیں بناتے ہیں، وہ مٹیریل کم ڈالتے ہیں، نوٹ زیادہ جیب میں ڈالتے ہیں۔
کراچی میں بارش کے بعد مختلف علاقوں کی ابتر صورتحال، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، گڑھے پڑ گئے، ٹریفک کی روانی متاثر۔ کورنگی کراسنگ کے علاقے میں برساتی سیوریج کا پانی مکس ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ کا اندرون سندھ میں پانی جمع ہونے کا نوٹس۔ ٹھٹھا، بدین اور قندکوٹ سے انتظامیہ کو فوری نکاسی آپ کا حکم، کہا بارش رک گئی ہے، آج ہی پانی نکالیں اور راستے بحال کریں۔ وزیر اعلیٰ نے پانی جمع ہونے کی وجوہات پر رپورٹ بھی طلب کر لی۔ ڈی سیز کو حکم دیا گیا اگر پانی انتظامیہ کی نااہلی سے جمع ہوا تو کارروائی کریں۔ بلوچستان میں طوفانی بارشوں کے بعد کئی علاقے زیر آب آ گئے۔ بالائی بلوچستان کے کئی اضلاع میں مواصلاتی رابطے منقطع۔ چمن، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ اور زیارت متاثر، کئی کلومیٹر سڑکیں، پل اور کئی گھر بہہ گئے۔ قلعہ عبداللہ اور سیف اللہ میں سینکڑوں افراد بے گھر۔ سیلابی ریلوں سے ہرنائی کوئٹہ روڈ پر ٹریفک معطل۔ نصیر آباد، جھلمکسی اور بولان کے راستے بند۔ ندی ناڑی اور بولان ندی میں بڑا سیلابی ریلا۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق حالیہ بارشوں سے بلوچستان میں 31 افراد جاں بحق ہوئے، 866 گھر مکمل تباہ، 13,800 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا اور 66 کلومیٹر سڑکیں متاثر ہوئیں۔ مونسون سیزن ابھی ختم نہیں ہوا، ملک میں بادلوں کے نئے سلسلے کی انٹری۔ 2 ستمبر کو مرطوب ہوائیں خلیج بنگال سے بالائی علاقوں میں داخل ہوں گی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق خیبر پختونخوا میں موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ اسلام آباد اور پنجاب میں بادلوں کی گھن گرج ہوگی۔ وادی نیلم، مظفر آباد، راولاکوٹ میں بادل برسیں گے۔ کوئٹہ، یوب، زیارت، قلعہ عبداللہ، نصیر آباد میں بارش متوقع ہے۔ کراچی، جیکب آباد، حیدرآباد، ٹھٹھا، مٹھی، عمرکوٹ میں بارش کا امکان ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا مہنگائی میں کمی پر اظہار اطمینان، کہتے ہیں کہ جولائی میں کنزیومر پرائس انڈیکس میں ریکارڈ کمی ہوئی، افراط زر کی شرح 11% پر آ گئی۔ ستمبر میں افراط زر میں مزید کمی کی پیشگوئی خوشائن ہے۔ فچ کے بعد موڈیز نے بھی پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ بڑھا دی ہے۔ حکومت معاشی اصلاحات اور رائٹ سائزنگ پر کام کر رہی ہے۔ وفاق اور پنجاب حکومت نے بجلی صارفین کو ریلیف دیا، اب پیٹرولیم قیمتوں میں بھی مزید کمی کر دی۔ حکومت تمام فوائد عام آدمی تک منتقل کرنے پر یقین رکھتی ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں حکمران طبقے نے ہر دور میں آئی پی پیز بنائے۔ آئی پی پیز مہنگی بجلی کے لیے بنائے گئے، بجلی کا بل مکان کے کرائے سے زیادہ آتا ہے۔ آئی پی پیز کو ادائیگیاں بند کر دی جائیں، عوام کو بجلی سستی کرانے کے لیے گھروں سے نکلنا پڑے گا۔ اگر عوام گھروں میں بیٹھے رہے تو حکمران بجلی مزید مہنگی کر دیں گے۔ سابق وزیر اعظم اور نون لیگ کے صدر میاں نواز شریف سے پارٹی کے سینئر کارکنوں کی ملاقات ہوئی۔ لاہور میں مسلم لیگ نون کے مرکزی سیکریٹریٹ میں ہونے والی ملاقات میں نواز شریف نے کارکنوں سے مصافحہ کیا۔ سینئر لیگی کارکنوں نے پارٹی سربراہ کو درپیش مسائل بارے آگاہ کیا۔ نواز شریف نے لیگی کارکنوں کو درپیش مسائل فوری حل کرنے کی ہدایت کی۔ کم آمدن والے لوگوں کے لیے اپنی چھت کے خواب کو پورا کریں گے، عوام پر مالی بوجھ کم کرنے کے لیے سبسڈیز دیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی اخوت کے بانی چیئرمین امجد ثاقب سے ملاقات میں گفتگو۔ بڑے شہروں میں سرکاری زمینوں پر 4 منزلہ فلیٹس تعمیر کرنے کا بھی اعلان، کہا آسان اقساط پر قرعہ اندازی کے ذریعے فلیٹس دیے جائیں گے۔ پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیموں میں سے 3 سے 5 مرلے تک گھر بنا کر دیے جائیں گے، ہر گھر کے لیے 10 لاکھ روپے تک سبسڈی دیں گے۔ خیبر پختونخوا کے سابق وزیر شکیل خان نے خود پر کرپشن کے الزامات مسترد کر دیے، جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کر دیا۔ انسداد بدعنوانی کے لیے قائم کمیٹی کو بیڈ گورننس کمیٹی قرار دے دیا، کہتے ہیں کہ ان پر لگائے گئے کرپشن کے الزامات کی جوڈیشل انکوائری کی جائے۔ نیب انکوائری کے لیے بھی تیار ہیں، 8 ستمبر کے جلسے تک خاموش ہیں، جلسے کے بعد مواقف عوام کے سامنے رکھیں گے۔ عارف الوی نے بانی پی ٹی آئی سے جلد ملاقات کرانے کی یقین دہانی بھی کروائی ہے، بانی پی ٹی آئی کو ملاقات میں سب بتائیں گے۔ پاکستان میں ایمپاکس کا چوتھا کیس رپورٹ، بیرون ملک سے آنے والے 47 سالہ مریض میں وائرس کی تصدیق، متاثرہ شخص کا تعلق پشاور سے ہے۔ ترجمان وزارت صحت کا کہنا ہے 47 سالہ شہری کو 29 اگست کو بارڈر ہیلتھ سروسز نے آئسولیٹ کیا تھا۔ متاثرہ شخص خلیجی ممالک سے آیا ہے۔ پاکستان میں ایمپاکس کیسز کی تعداد 4 ہو گئی۔ گزشتہ روز رپورٹ ہونے والے مریض کی رپورٹ بھی سامنے آ گئی۔